ہمارے روزمرہ کے الفاظ اور جملوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، خاص کر وہ جملے جب بچوں سے کہے جائیں۔ روزمرہ میں جو جملے والدین، استاد یا بزرگ، بوڑھے یا جو بھی بچوں کو کرتے ہیں، وہ صرف جملے ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ بچوں کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں۔ وہ جملے بچوں کی شخصیت کو، وہ جملے چاہے بچوں کے لیے حوصلہ افزا ہوں یا تنقید والے ہوں یا جو بھی ہوں، ہر جملہ بچوں کی سوچ پر بہت دیر تک اثر انداز کرتا ہے، اور کچھ جملے تو بچے ساری زندگی نہیں بھول پاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو بھی جملے بولیں وہ سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ یہی جملے بچوں کی شخصیت کی ڈائریکشن کرتے ہیں۔ آج ہم ان 6 جملوں کے بارے میں بات کریں گے جو والدین اکثر بچوں کو جانے انجانے میں یا بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، جو کہ بچوں کی شخصیت پہ بعد میں بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ تو 1 بائی 1 ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے جملے ہیں جو ماؤں کو اپنے بچوں سے نہیں بولنے چاہیے۔ تو کرتے ہیں جی ہم آج کا ولاگ شروع۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پہ، شمع کا گھر۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں یہاں پہ بنا رہی تھی اپنے بچوں کا ناشتہ۔ ناشتے میں بنے گی چوری، اور دوپہر کے کھانے میں میں بناؤں گی کباب، اور میں بناؤں گی چکن کا سالن، اور باقی میری جو ڈیلی کے روٹین کے کام ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ میں کرتی رہوں گی۔ اپنا ڈیلی روٹین ولاگ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آ جاتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، یہاں پہ جو میرا پہلا ٹاپک ہے، جو پہلے نمبر پہ میں بات کروں گی، اکثر مائیں جب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کوئی بات اور وہ بچے بات نہیں مانتے ہیں، تو اکثر مائیں ان کو کہتے ہیں کہ میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی، یا میں آپ سے نہیں بولنا چاہتی ہوں، کہ میری یہ بات تم نے نہیں مانی ہے، میرا فلاں کام تم نے نہیں کیا ہے، بس اب ہماری بات چیت ختم۔ یہ جو ایک بہت بڑا جملہ ہے، یعنی کہ جب آپ کا بچہ آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ نے اس کو پہلا میسیج ہی یہ دے دیا ہے کہ جب وہ آپ کی بات نہ مانے یا کوئی ایسا کام نہ کرے تو آپ نے بس اس سے بات نہیں کرنی ہے۔ تو پہلا میسیج آپ نے بچے کو یہ دے دیا ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بہن بھائی بھی آپس میں بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اکثر اپنے ماں باپ سے بھی بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو فیس نہیں کر پاتے ہیں، اور اکثر ایسے ماحول میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو پورے گھر کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی ہے، اگر ماں منہ بنا لے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس گھر کا ماحول کیسے خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا جہاں پہ ماں منہ بنا لیتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ان دا سیم وے اگر باپ منہ بنا لے تو تب بھی بچوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اپنی بات ایک دوسرے سے نہیں کہہ پاتے، اپنا اظہار خیال اپنے ماں باپ سے نہیں کر پاتے، نہ ہی اپنا دکھ درد ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو میں آپ سے بات کروں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہیں پہ، تو آپ اس غلطی کو آپ بجائے کسی کے سامنے روکنے کے، ٹوکنے کے، آپ اس کو الگ سمجھائیں۔ اکثر ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنی دیورانی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بھابھی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اگر ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ان کے سامنے ہی اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم ان کی ڈانٹ میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بات ہمارے بچوں کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ جب ہم خود ہی نہیں سوچ سمجھ کر بولیں گے اپنے بچوں کے لیے، کوئی اچھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے، کوئی ایسی بات کر دیں گے جو کہ ان کے دل پہ بہت زیادہ اثر کر جائے گی، تو بعد میں ہمیں خود بھی فیل ہوگا کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں سے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں خود بھی فیل ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہ بات بچوں کے ذہن میں اکثر نقش کر جاتی ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، تو وہ بات ان کے ذہن سے نہیں نکلتی ہے، اور وہ بات اپنے دماغ میں وہ اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے جملوں کا جو چناؤ کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ کریں، وہ سوچ سمجھ کر کریں، چاہے آپ کا بچہ سینسیٹیو ہے، چاہے آپ کا بچہ جتنا بھی سمجھدار ہے۔ تو یہاں پہ جو تیسری میری بات ہے کہ ہمارے اگر 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اور اگر ہمارے جو ایک بچہ ہے اس کا رنگ، اس کا قد کاٹ اپنے والدین پہ نہیں آیا ہے، ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ ہائٹ میں چھوٹا ہے،
یا پڑھائی میں تھوڑا سا کم مطلب ذہین ہے، صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، مطلب پڑھتا تو ہے لیکن بہت زیادہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جب آپ اپنے سارے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے اس بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا تو دماغ ہی بہت کم ہے، آپ کو تو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی ہے، آپ تو یہ کر ہی نہیں پاتے ہو، آپ سے یہ جو آپ کا بھائی ہے یہ زیادہ ذہین ہے، یہ زیادہ آپ سے سمجھدار ہے، یہ اچھے سے اپنا ہوم ورک کرتا ہے، اپنا اچھے سے پڑھتا ہے، اپنے چیزوں کو بہت طریقے سے رکھتا ہے، چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو یہ جب باتیں آپ اس کے سامنے کرتے ہیں، باقی بچوں کی تعریف کرتے ہیں اور آپ اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اس کی خامیاں گنواتے ہیں، تو اس طرح سے وہ بچہ ذہنی طور پہ اور مزید ویک ہو جاتا ہے۔ بس اس کے ذہن میں ہمیشہ یہی بات ہی ٹھہر جاتی ہے کہ میں تو اپنے باقی بہن بھائیوں سے کمزور ہوں پڑھائی میں، وہ تو مجھ سے بہت زیادہ اچھے ہیں، میرے والدین بھی انہی کی تعریف کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ مجھ سے اچھے ہوں گے تو میرے والدین ان کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے سامنے ڈی گریڈ نہ کریں، بلکہ اگر وہ تھوڑا سا ویک ہے اپنی اسٹڈی میں یا کسی بھی چیز میں تو آپ اس کی باقی بچوں کے سامنے اس طرح سے تعریف کریں تاکہ وہ بھی انہی کی طرح ہو جائے اور اس کے ذہن میں یہ بات بالکل بھی نہ بیٹھے اور وہ کمپلیکس کا شکار نہ ہو۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ برابر پیار کرتے ہیں، سارے بچوں کے ساتھ۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے تو ہم اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو بچہ ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا ذہن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے سامنے اس طرح سے بات کریں کہ جو بات اس کو سمجھ میں آئے، جس بات کو وہ اس ٹائم پہ سمجھ رہا ہو، نہ کہ آپ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق اس کے ساتھ بات کریں۔ تو یہاں پہ چوتھے نمبر پہ میں یہ کہوں گی، جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کریں، کوئی بھی چیز لیں، کچھ بھی لیں تو ایک جیسی لیں۔ اپنے بچوں کو اگر 2 بچوں کو آپ ساتھ لے کے جا رہی ہیں، ان کی شاپنگ کرا رہی ہیں اور آپ اپنے تیسرے بچے کو گھر پہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، وہ تھوڑا سا بڑا ہے، آپ کی سوچ یہ ہے کہ اگر میں اس کو گھر پہ چھوڑ کے جاؤں گی تو یہ گھر کا خیال کر لے گا یا کچھ اس طرح کا کر لے گا۔ بعض دفعہ جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جا رہی ہے جس طرح سے میرے باقی بہن بھائیوں کو دی جا رہی ہے، ان کو ساتھ لے کے ان کی پسند کی شاپنگ کروائی جا رہی ہے، جبکہ میرے لیے جو چیز وہ خود چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں وہ لے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے، والدین کو اپنے بعض بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جو لے جاؤں گی میرا یہ بچہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، وہ اس چیز کو پسند کر لے گا۔ لیکن جو بچہ ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنی بھی ایک چوائس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے 2 بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں شاپنگ کرنے کے لیے تو کبھی بھی آپ اپنے تیسرے بچے کو گھر پہ چھوڑ کے نہ جائیں، یا تو پھر آپ اپنے سارے بچوں کو ایک ساتھ ہی چھوڑ کے جائیں، ان کو پیار محبت سے گھر پہ ان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کر کے جائیں، اور اگر آپ 2 کو لے کے جا رہی ہیں تو تیسرے کو بھی ساتھ لے جائیں، نہیں تو پھر سارے کو چھوڑ کے جائیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا کریں، ایک جیسا رویہ اختیار کیا کریں، ہر چیز میں تینوں بچوں کو برابر کی محبت پیار دیا کریں، ہر چیز میں ایک جیسا ان کے ساتھ کریں، تو اس طرح آپ کے بچے کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے اور کوئی بھی چیز وہ اپنے دماغ میں نہیں بٹھائیں گے۔ اچھا، میرا ایک جو بچہ ہے، یہاں پہ میرا یہ 5واں پوائنٹ بھی ہے اور یہ میرے اپنی گزری ہوئی تجربہ بھی ہے، میرے ساتھ جو گزرا ہوا ہے۔ تو میری فیملی میں میرے اپنے گھر میں ایک شادی ہوئی، تو جب وہ ہماری بہو گھر میں آئی تو وہ پہلی دفعہ ہمارے بچوں کے ساتھ مل رہی تھی۔ جب وہ ہمارے بچوں کے ساتھ ملی ہے تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ جو یہ والا بیٹا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے جو کچن میں ٹھہرا ہے۔ تو وہ میرے ساتھ کچن میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے جو میرا تیسرے نمبر والا بیٹا آیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کون ہے بھابھی؟ تو جب میں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا اچھا یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کے باقی بچوں سے تو بالکل بھی نہیں ملتا ہے، اس کی تو شکل، اس کا سارا مطلب رنگ روپ سب کچھ چینج ہے، یہ کس پہ چلا گیا ہے؟ تو انہوں نے تو ایسے یہ بات کی ہنسی مذاق میں، اور میں نے کہا بس یہ اپنے بابا پہ گیا ہے، تو یہ بھی میرا بیٹا ہے، سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں تو کچھ چینج ہوتے ہیں، بس ایسے ہنسی مذاق چل رہی تھی۔
یقین کریں میرا وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے اور بہت زیادہ وہ اب بڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں ابھی تک ہے، اور وہ بیٹھے بیٹھے اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ اماں کیا میرا کلر اتنا زیادہ ڈم ہے، میں اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح خوبصورت نہیں ہوں، کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ مطلب مجھے میری چاچی نے ایسے کہا ہے۔ تو بعض دفعہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں، چاہے آپ ان کو جتنا بھی کوشش کر لیں نکالنے کی، لیکن وہ نہیں نکلتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنے الفاظ کا، جملوں کا ہمیشہ سوچ سمجھ کر استعمال کریں، چاہے آپ بڑے ہیں، چاہے آپ چھوٹے ہیں، چاہے آپ بزرگ ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اسپیشلی جو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ سوچ سمجھ کر بولے، کوئی بھی بات ان کو ایسی نہ کرے جو آپ کے بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ تو بس کوشش کیا کریں کہ آپ بچوں کی بات کو پیار سے سنا کریں، اس کو سمجھا کریں، اس کی باتوں کو نظر انداز نہ کیا کریں۔ جس ٹائم پہ بچہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہو رہا ہو، اس ٹائم پہ تو آپ بچے کی ہر بات کو مانیں اور اس کے ساتھ دل سے پیار کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ، سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کریں۔ تو یہاں پہ میں چھٹا جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ماں ہے، باپ ہے، آپ دن بھر میں چاہے جتنے بھی مصروف ہیں، جتنے بھی بیزی ہیں، تو شام کے ٹائم جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کھانا ایک ساتھ کھائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ آپ اپنے بچوں کو برابر، سارے بچوں کو ایک جیسے طور طریقے اور آداب سکھائیں، کھانا کھانے کے آداب سکھائیں۔ اور جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو والدین کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کریں، کچھ اس طرح کی باتیں کریں جو باتیں ان کو اچھی لگیں، مطلب جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں، جو زندگی میں ان کے کام آئیں۔ تو ہمیشہ اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ کریں۔ اور کھانے کی ٹیبل پہ اپنے بچے، جب آپ سارے ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کوئی اگر آپ کا ایک بچہ شاور لینے گیا ہوا ہے اور آپ کو یا کسی بھی بچے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو ماں کو اکثر یہ خیال کرنا چاہیے پہلے تو کہ سارے بچے جب بالکل ریڈی ہوں کھانے کے لیے اور فری ہوں، جب سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوں، تو تبھی وہ کھانا لگائے۔ اگر آپ نے پہلے کھانا لگا دیا ہے تو اپنے بچے کو تھوڑا سا سمجھائیں، اس کو انتظار کرنا سکھائیں۔ اگر آج آپ تحمل، صبر اور یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں گی تو وہ زندگی بھر وہ صبر، تحمل اور وہ محبت ان کے کام آئے گی۔ اگر آپ کے بچے کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ تھوڑا سا انتظار اپنے بہن بھائی کا نہیں کر رہا ہے، تو یقین کریں وہ ہمیشہ ہی ایسے بے صبرا رہے گا اور اس کی یہ عادت ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جائے گی۔ تو اپنے بچوں کو کھانا کھانے کے آداب سکھائیں، ان کو طور طریقے سکھائیں، ان کو بزرگوں کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے، کس طرح سے ملنا ہے، رسپیکٹ کس طرح سے دینی ہے چھوٹے بڑے کی، یہ ساری چیزیں اپنے سارے بچوں کو ایک جیسا ہی سکھائیں۔ اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار، محبت اور اس طرح سے پیش آئیں۔ کبھی بھی گالم گلوچ کا آپ نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ جو رویہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں گے، آپ کے بچے ہمیشہ وہی رویہ ہی رکھیں گے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جب ہم کہیں جاتے ہیں یا کہیں پہ اپنے بچے کا رشتہ کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کا رشتہ کر رہے ہیں تو اس کی ماں کو دیکھ لیں، اگر بیٹے کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے تو اس کے باپ کو دیکھ لیں۔ تو ہمیشہ ہمیں یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت بہت زیادہ اچھی کریں۔ تو میرے یہ 6 چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس تھے جو میرے اپنے ساتھ ہیں، جو میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں۔ سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی اگر کچھ اس طرح کا ہے، کوئی ایسی ویسی بات اپنے بچے سے کہہ دیتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کے بچے کے ذہن میں نقش کر جاتی ہے، تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں، چاہے استاد ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، جو بھی ہوں، آپ کسی کے بچے کے ساتھ بھی اگر بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں۔ اپنے لفظ کا صحیح استعمال کریں، اپنے لفظوں کا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 6 چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ رکھے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے ہمیں پیش آنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ سارے پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے۔ اور یہاں پہ آپ کے ساتھ باتوں میں میں نے کھانا بنا لیا تھا۔ ناشتے میں آج ہم نے بنائی تھی چوری، مکئی کی روٹی کی چوری بنائی تھی، جس کا آٹا میں نے دودھ کے ساتھ گوندا تھا، شکر اور دیسی گھی ڈال کے میں نے وہ چوری بنا لی تھی۔ ہم لوگوں نے ناشتہ چوری کے ساتھ کیا تھا۔ دوپہر کو میں نے دیسی مرغی بنائی تھی اور ساتھ میں نے بنا لیے تھے شامی کباب۔ ابھی شام کا پھر ٹائم تھا، تو شام کے ٹائم پہ بس آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی روٹی کباب کے ساتھ ہی کھاؤں، تو میں نے کباب کی فل ریسیپی
آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس طرح سے یہ کباب بہت مزے کے بنتے ہیں، اور میں بس اب شام کی روٹیاں ہم نے بنا لی تھی، ابھی میں کباب بناؤں گی، تو کباب فرائی کروں گی اور پھر ہم کھائیں گے شام کا کھانا۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، اور لائک بھی کر دیجیے گا اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ، اور اچھے سے کامنٹ کیجیے گا۔ میں اب یہاں پہ اپنا ڈنر کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔